یہ عمل خواتین نے پوچھا ہے، ضرورت زیادہ تر خواتین کی ہوتی ہے، لیکن آج کل یہ عمل آپ حضرات کے پاس ہونا اور خاص طور پہ دیندار طبقے کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس عمل کا عامل ہونا بہت ضروری ہے کہ جتنی بد زبانی یا زبان درازی دیندار طبقے پہ کی جاتی ہے اتنی کسی اور پہ نہیں۔ اگر آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں تو تب آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اگر آپ نے کپڑے دیندار بندے نے اچھے نہیں پہنے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی دیندار بندہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو تب لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے، اور اگر بیچارہ سائیکل پہ جا رہا ہے تو پھر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو جتنا دیندار طبقہ اس وقت مظلوم ہے اتنا عام آدمی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عمل تو عورتوں نے پوچھا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جب یہ میری آواز سنیں اور آپ حضرات بھی ہیں کہ یہ عمل آپ تمام حضرات کریں، آپ اس کے عامل بنیں، تاکہ جو آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین آپ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، اللہ والو جو تلوار کا چھری کا زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، یہ زبان کے زخم الفاظ کے زخم نہیں بھرتے، یہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کا زخم باہر نہیں لگتا، ان کا زخم اندر جا کے لگتا ہے۔ تو انسان جو ہے اندر سے بکھر جاتا ہے، باہر کو بکھرا ہوگا اس کو کوئی اکٹھا بھی کر دے گا، جو اندر سے بکھر جائے اسے کون اکٹھا کرے گا؟ تو یہ عمل آپ حضرات کو دیندار طبقے کو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہے زبان بندی کا۔ کس کا عمل ہے؟ زبان بندی کا۔ 21 دن کا عمل ہے، انتہائی آسان عمل ہے، عورتیں ہیں مرد ہیں سب کر سکتے ہیں۔ بس عورتوں کے لیے یہ ہے کہ یہ عمل اس وقت شروع کریں جب وہ اپنے ایام سے نکل جائیں، یعنی آج ایام ختم ہوئے ہیں، غسل کر لیے، آج وہ عمل شروع کریں، کیونکہ 21 دن کا عمل ہے، اس کے دوران ناغا نہیں ہونا چاہیے، چاہے سونے کی وجہ سے ناغا ہو جائے، سستی کی وجہ سے، چاہے بھولنے کی وجہ سے، یا پھر ناپاکی کی وجہ سے۔ چھٹی نہیں، چھٹی کی تو یہ عمل ضائع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر صدقہ بھی دینا پڑے گا، سورۃ توبہ بھی پڑھنی پڑے گی، پھر دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ عمل کیسے ہے؟ سورہ لہب۔ کون سی سورت؟ لہب، 30واں سورہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ چھوٹی سی سورت ہے، الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے حضرت صاحب آپ نے اس عمل کی اتنی اہمیت بیان کی اور ہمارے اوپر زور دیا ہے کہ دیندار طبقہ یہ ضرور کرے۔ عمل تو عورتوں نے مانگا ہے، میں ادھر بعد میں آ رہا ہوں۔ آپ اس وقت میرے مخاطب ہیں جو دیندار طبقہ ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ضرور کریں، تو آپ نے تو عمل اتنا میٹھا کر دیا ہے، کرنی زبان بند ہے، تو آپ نے جو تعداد بتائی ہے اس سے زبان کیا بند ہوگی؟ اللہ والو یہ اتنا آسان عمل ہے، آپ پچھتائیں گے، خوش بھی ہوں گے اور پچھتائیں گے، ملی جلی کیفیت ہوگی کہ یہ کاش ہمیں عمل پہلے معلوم ہوتا۔ 21 دن کا عمل ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے دن ایک بار، ہنسی آئی ہے نا، خوش ہوئے ہیں نا کہ بھئی اتنے فضائل، اتنا کرم، اور پڑھنی کتنی بار؟ حضرت صاحب ہمارا ذہن بنا رہے تھے کہ ہم نے چلہ کرنا ہے، میں نہا دھو لوں، غیر ضروری بال صاف کر لوں، میں اپنا سوٹ علیحدہ کر لوں، خوشبوئیں لگا لوں، کڑا دے لوں، آج میں نے چلہ شروع کرنا ہے جی۔ تو چلہ کتنے وقت میں ہونا جی آج ماشاءاللہ؟ عشاء کی نماز کے بعد ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد جو آسانی، ایک وقت بس رکھ لیں۔ آج پہلا دن ہے تو سورہ لہب کتنی بار پڑھنی ہے؟ ایک بار بس۔ دوسرے دن 2 بار،
तीसरे दिन 3 बार, चौथे दिन 4 बार और 21वें दिन अब आप आमिल बन गए। अब आप क्या बन गए? आमिल बन गए। अल्लाह वालों, जिसने जिस तरह मैंने बताया है, इन शराइत के साथ एक वक्त मुकर्रर करके वजू के साथ किबला रुख होट के बैठ के खुशू वजू के साथ यकसुई के साथ ये अमल कर लिया, 21 दिन के बाद वो आमिल बन गया है। क्या बन गया? आमिल। अब उसके ऊपर कोई जुबान निकालेगा, अल्लाह उसकी जुबान को खींच लेगा। कोई आपका मुखालिफ है, कोई आपकी मुखालफत करता है, दावत देने के लिए जाते हैं अल्लाह के जिक्र के, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र की, दीन की दावत देने के लिए जाते हैं, कोई मुखालफत करता है, बक बक करता है, बस उसका तसव्वुर करके एक बार, तसव्वुर करके एक बार बस ये सूरत पढ़ के फूंक देनी है, अल्लाह उसकी जुबान को बंद कर देगा। अब यहां जरा तवज्जो के साथ बात सुनी अमल को दोबारा से। आपने जब ये अमल करना है तो आपने अमल पहली बार दिन किया तो एक बार पढ़ा, आपने आउज़ बिल्लाह भी पढ़नी है, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़नी है, आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक भी पढ़ना है। समझ आ गई? ऐसे ही आप चलते जाएंगे, जब 21 बार पे पहुंचेंगे 21वें दिन, तो आप हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे। समझ आ रही? और अव्वल व आखिर उस वक्त तक 21 तादाद हो चुकी होगी तो आप दुरूद पाक क्या कर लेंगे? 3 बार, खलास। लेकिन जब ये हथियार इस्तेमाल करना है, जरा कर से तवज्जो रखिएगा, अब हम बन गए हैं आमिल, अब हमने हथियार इस्तेमाल करना है। जब हथियार इस्तेमाल करना है तो फिर उसमें से निकाल लेंगे ना। जब निकालेंगे, जब इस हथियार को इस्तेमाल करना है, फिर ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है ना दुरूद पाक पढ़ना है। ये नुक्ता ज़हन में रखना है। जब आपने आमिल बनना है तो कोई अमल भी दुरूद पाक के बगैर कबूल नहीं होता। बिस्मिल्लाह के बगैर करेंगे रजत के शिकार हो जाएंगे, उल्टा पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये अमल इस्तेमाल करना है तो फिर तलवार को न्याम से निकालना पड़ेगा। फिर आप ना दुरूद पाक पढ़ेंगे ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब जिस तरह मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे आप उस बंदे का आंखें बंद करके तसव्वुर रखेंगे। अगर वो बंदा सामने बैठा हुआ है तो उसको देख के बस आप पढ़ते जाएंगे, औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत तब्बत यदा पढ़ेंगे, और अंदर नियत क्या करेंगे कि या अल्लाह इसकी जुबान जो है ये बंद कर दे, मेरे ऊपर ये जुबान दराजी ना करे, मेरे पे तोहमतें ना लगाए, अल्जामात ना लगाए, मेरी इज्जत को ना उछाले। समझ आ गई? अब आपको छुट्टी है, दीनदार तबका फारूक हो गया। अब आ गया दूसरा तबका, जिन्होंने ये अमल पूछा है। ये किन्होंने अमल पूछा है? पहले तो मेरा दिल करता है कि मैं उनकी धुलाई करूं, क्योंकि पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। अगर घर में साग पका है, जैसा क्या पका है? साग, उसकी भी तस्वीरें बना के, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाले जा रही। मैंने कोई श्री पाए खरोड़े की बात नहीं की, साग भी खा रहे हैं ना, तो उसकी भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाले जा रहे। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि हर काम की वीडियो बना बना के उस पर डाली जा रही। मुझे एक साल 1.5 साल पहले किसी एक साहब ने वीडियो भेजी, बहन के घर डिलीवरी है, यानी उम्मीद, तो उसकी जो दूसरी बहन, तो बच्चे की वो खाला हो गई। अब खाला जो है वो भागी फिर रही है। जब वो उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके घर से जा रही हैं, वहां से वीडियो बनी है
جب بچے کو گھر لے کر آئے ہیں وہاں تک ویڈیو کا پورا نظام ہے، ڈلیوری تک ہر سٹیپ ہے اس کے اندر. یہ جا رہی ہیں، پیٹ نکلا ہوا دکھا رہے ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہو رہے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں، اب بیڈ پہ جا رہے ہیں، بیڈ پہ بہن کو دردیں ہو رہی، وہ رو رہی ہیں، اب تھیٹر میں لے کے جا رہے ہیں، اب تھیٹر میں بچہ ہو رہا ہے، اس کے ٹانگے ایک لباس سرجن جو ہے وہ اتار دیتے ہیں، جو وہ پیشنٹ کا تھیٹر کا لباس ہے وہ پہنا ہوا ہے، آدھی وہ نیند بھرنا اس کی تصویریں ہیں. ڈلیوری آدھی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی ڈلیوری 15 سیکنڈ کی ہے، اس کا بچہ الٹا کر کے وہ اس کو ٹیپنگ کر رہے ہیں، نہلا رہے ہیں ڈاکٹر نرسیں، اس کی ہے. پھر باہر لے کر آ رہے ہیں، پھر وہ تولیے میں لپیٹ کے کمرے میں آ رہے ہیں، پھر ہاسپٹل سے تیسرے دن فارغ ہوئے ہیں، اس کی ہے. پھر ماں دودھ پلا رہی ہے، چھاتی ننگی کی ہے، اس کی ویڈیو ہے. اب مجھے بتاؤ اس بدبخت عورت کو یا اس اولاد کو شیاطین کے شر سے کون بچائے گا؟ جب ہم اس درجے کے بے شرم ہو جائیں گے، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ موبائل نہیں ہے، یہ بندر کے ہاتھ بندوق آ گئی ہے. ہم مجھے بتا، یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی کفار مشرکین کی بات نہیں کر رہا، اپنوں کی بات، اپنا کو رونا رو رہا ہوں. تو اللہ والو، آج سب سے زیادہ جادو جو چل رہا ہے، جو توجہ رکھیے گا، وہ کون سا جادو ہے؟ ڈیجیٹل. سب سے زیادہ جو جادو آج کل چل رہا ہے وہ ڈیجیٹل جادو ہے. یہ جو آپ کو لنکس آتے ہیں ان کے ذریعے جادو ہوتا ہے. آپ جو سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں شیئر کرتے ہیں ان کے اوپر جادو ہوتا ہے. پھر خواتین دھڑے دھڑے پیسے بھیجی جاتے ہیں، دھڑے کے ساتھ دبا دب پیسے بھیجتی ہیں، پھر ایزی پیسہ کے ذریعے اپنا زیور بیچ کے بچوں کی تصویریں جو ہیں وہ شیئر. اب ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، خواتین ہیں کافی ساری، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اپنی یاریاں رکھی ہیں لڑکوں کے ساتھ. ظاہری بات ہے مجھے تو نہیں بتانا، لیکن میں کوئی حق تو نہیں کھاتا. ان بوائے فرینڈ کے ساتھ پھر ناجائز تعلقات بن گئے. ناجائز تعلقات نہیں تو ویڈیو کیسے بن گئے؟ ٹھیک سمجھ آ رہی؟ اگر تعلقات نہیں تو ویڈیو کیسے بن گئی؟ ظاہر بات ہے پھر اپنے جب انسان بتاتا ہے اپنا تو کارنر صاف کر لیتا ہے نا، مارجن رکھ لیتا ہے. اصل کہانی کیا ہے کہ پہلے ناجائز دوستیاں رکھی، پھر وہ ناجائز تعلقات میں بدل گئیں، پھر وہ جو بدبختہ ساتھ جس کے ساتھ یاری تھی وہ تو اپنا مطلب پورا کر رہا تھا، ساتھ وہ ویڈیو بناتا رہا. جب وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، عورت نے کہا، لڑکی نے کہا کر شادی، یا کسی وجہ سے اور وجہ سے اپنا تعلق ٹوٹ گیا، یا وہ لڑکی اب ضرورت دوبارہ پوری نہیں کر رہی، پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اب کیا ہے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی. تو سوال یہ تھا کہ ہمیں کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے محلے کے اندر اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ ہماری عزتوں کو پامال کر رہے ہیں. تو پہلے میں نے نشاندہی کی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب اپنی یہ بے شرمی والی زندگی ہوگی تو یہ قرآن کیا نفع دے گا؟ بلا یزید الظالمین الا خسارہ، پھر تو خسارہ ہی ہوگا اور نقصان ہوگا پڑھنے کا. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر بالفرض کوئی عورت ایسی ہے، ہماری بہن ایسی ہے، بیٹی ایسی ہے، ہماری بہو ایسی ہے، ہماری ساس ہے، کوئی بھی خاتون ہے جو مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سسرال کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، یا سسرال والوں کے ساتھ بہو زیادتی کر رہی ہے، یا بہن اس کے ساتھ بھائی زیادتی کر رہے ہیں، یا اس طرح بچیاں گلی محلے میں رہتی ہیں، وہاں کوئی اوبوش لوگ رہتے ہیں، وہ بدبخت ان کی عزت اچھال رہے ہیں، یا شریف لوگ رہتے ہیں، دیندار لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، آس پاس کے لوگ ان کو ڈراتے دھمکاتے اکساتے ہیں، یہ گھر بیچ کے چلے جائیں، ہم اونے پونے خرید لیں گے. ایسا کوئی بھی مظلوم ہے تو ڈرنا نہیں ہے. یاری شافی اور قادری کے ساتھ میری ڈر
نہیں رکھنا، پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ عمل کرنا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے. 21 دن کا عمل ہے. روزانہ پہلے دن پڑھیں گے 1 بار سورہ لہب، دوسرے دن 2 بار، پھر 3 بار، پھر 4 بار. 21 دن کے بعد عامل بن جائے گا. اور جو لوگ آپ کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں، جب آپ 21 دن بعد عامل بن جائیں تو جو آپ کے مخالفین ہیں، جو زبان درازی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ان کا تصور کر کے بس دن میں 1 بار 2 بار پھونک دیں، اللہ ان کی زبان ایسی بند کرے گا جیسے فالج ہو گیا ہے. اور اگر وہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ ایسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ام جمیل کو اللہ نے ذلیل کیا، ایسے ذلیل کرے گا. جن کے بارے میں یہ صورت اتری ہے، اللہ وہی ذلت کا نظام ان کے ساتھ چلائے گا جو مظلوم کے ساتھ ظلم کرے گا. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس طرح ساس ہے، اس نے زندگی بہو کی اجیرن کی ہوئی ہے، وہ پڑھے. ساس ہے، بہو نے اتنی لمبی زبان اپنے منہ میں رکھی ہے، مجھے کر لے دا، مینو کر لے دا، مینو کر لے دا، تو وہ یہ اس کی زبان بند کرے. اس طرح شوہر ہے، وہ بیوی سے تنگ ہے، بیوی ہے شوہر سے تنگ ہے، کوئی بھی مظلوم ہے، ہمیں تو مظلوم سے غرض ہے نا، تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ عامل بنے گا. اس کے بعد 21 دن کے بعد یہ ہتھیار آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ساری زندگی 1 بار سورہ لہب پڑھنی پڑے گی. کوئی مشکل ہے؟ کسی وقت بھی، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تاکہ اس کی تاثیر آپ کی زبان میں رہے. اگر آپ 21 دن بعد عامل بن جاتے، اس کے بعد پڑھتے ہی نہیں ہیں، پھر کوئی ایمرجنسی آ جاتی، پھر یہ کام نہیں آئے گا عمل، کیونکہ زبان میں تاثیر تو ختم ہو گئی. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہتھیار آپ حضرات اپنے پاس رکھیں کہ جس طرح میں نے آپ حضرات کو شروع میں کہا کہ دیندار لوگوں کے بارے میں لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، تو کوئی ایسا اللہ نہ کرے مخالف ہو، جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو پھر پہلے بندہ پیار سے سمجھائے، جب بات حد سے بڑھ جائے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم اللہ والے ہم کیسے پسند کر لیں گے؟ پھر اس کی زبان کو بند کر دو، تاکہ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا، آپ کی عزت بچ جائے گی، دونوں کا فائدہ ہے. اگر زبان درازی کرے گا، کوئی بڑی گرفت میں آ جائے گا اور آپ برداشت کرتے رہیں گے، کسی وقت آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ تمام حضرات کو اجازت ہے، دنیا داروں کو بھی اجازت ہے، دینداروں کو بھی اجازت ہے، آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، اور سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے.